لیکن کہیں اکیڈمیز یا وہاں سے کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوشن سے آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہوگی اس حوالے سے؟ ویسے میں نے تو کوئی بھی ٹریننگ وغیرہ نہیں لی ہے، بیکاز ود دا ہیلپ آف سوشل میڈیا، کیونکہ آج کل اس سے ہم بہت کچھ بھی سیکھتے ہیں، اور اف پازیٹیو یوز کی جائے تو آپ یقین کریں کہ اگر جو بھی ٹیلنٹ ہو، ڈزنٹ میٹر اف یو آر سنگر، میوزیشین اور اینی تھنگ، تو ہم انسٹیٹیوٹ جانے کے بنا بھی ہم گھر بیٹھے جو ہے کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اور میں نے سوشل میڈیا کا جو ہے ایک پازیٹیو یوز کیا، اور مجھے اس طرح جو ہے نیو کریٹیو آئیڈیاز ملے، اور میں نے اپنے آئیڈیاز کو بھی ایڈ کر کے اور آرٹ کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا میرا آرٹ امپروو ہوا. اور بیکاز میں نے مختلف آرٹ کے اقسام میں کام کیے، تو اس میں ایک اقسام آئل پینٹ ہے، بیکاز اس کے آرٹ مٹیریل بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہے اور وہ بہت مشکل میڈیم ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک استاد کے ساتھ جو خود ایک آئل پینٹر ہے، تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا، تھوڑی سی ریسرچ کی، اور اس کے بعد جتنے بھی سارے میڈیمس تھے ان پہ میں نے خود کوشش کی اور کام کی. اچھا، مطلب مین کہ آپ نے سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کیا نا، یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کے، اور جو وہاں پہ ایک کچھ نہ کچھ ٹریننگ پیجز ہوتے ہیں نا، وہاں سے آپ نے لیا. زموږ چې کوم اوریدونکي دي او دا وخت مونږ ته وایي چې دا وخت مونږ په فیسبوک هم لایو یو، تاسو زموږ د پروګرام د فیسبوک د لارې کتئ شئ. پروګرام د اکس پښتونخوا، او نن چې کوم مونږ سره زموږ ګیسټ ده هغه د سپوږمۍ څوک چې د افغانستان سره تعلق لري، خو چې هغه په پاکستان کې پیدا شوي دي او دلته کې تعلیم زده کړې کړې دي، او د دې نه علاوه هغه د آرټیسټ په تور باندې دا وخت پیژندل کېږي، او د دې عمر صرف 18 کاله دی. 18 کالو کې د دې ډېر داسې سیزونه دي چې دوی پینټینګ کړی دی او دنیا ته ښایي، پاکستان ته ښایي چې د دې صوبې ټیلنټ څومره زیات دی، او د دې صوبې پازیټیو امیج مونږ چې وایو که نه عکس، نو د دې صوبې عکس دنیا ته ښایي، پاکستان کې هر چا ته ښایي چې د دې صوبې عکس چې دی هغه صرف یو نیگیټیویټي نه، د دې صوبې عکس بل هم شکل شته دی، هغه چې کوم دی د خپل د رنګونو او د خپل د کینوس په ذریعه، د دې د خپل آرټ په ذریعه دنیا ته ښایي. د فخر خبره موږ له دا ده چې د دې پیدایش په پېښور کې شوی دی، تعلیم دلته شوی دی، نو د خیبر پختونخوا ځمکې دی له ځای ورکړی، د خیبر پختونخوا ځمکې کس چې کوم دی دا وخت دی په خپل آرٹ په ذریعہ ادا کوي لگیا دی. میں ویسے ایک بات پوچھنی تھی، آپ کا تعلق افغانستان سے، بہت سے لوگ کے مائنڈ میں بھی یہ ہوگا اردو پہ اتنا کمانڈ کیسے، اور پشتو کیوں؟ پشتو میں تھوڑی سی آپ ویک ہے یا نہیں؟ ویسے نہیں بولنا. انفارچونیٹلی پشتو، اردو اینڈ فارسی یہ تین بہت بیوٹیفل لینگویجز میں سے ہیں، لیکن پشتو میں میرا کمان بالکل بھی نہیں ہے، بیکاز میں آئی ایم ون ڈاٹر آف مائی پیرنٹس. تو گھر میں بھی میں اکیلے ہوتی تھی، اور میرا زیادہ تر جو ٹائم تھا وہ آرٹ کے ساتھ ہی گزرا ہے، اور میں زیادہ پہلے سوشلائز نہیں تھی، تو دیٹ از دا ریزن. اور اونلی جب میں اسکول جاتی تھی تو تب میں جب سوشلائز پاکستانی اسکول میں آپ نے پڑھا ہے؟ بالکل، میں یہاں پہ بورن ہوئی، تو میں نے وہاں پہ مطلب اردو وغیرہ جو ہے اپنی فرینڈ کے ساتھ ٹاکنگ کرنا شروع کیا، لیکن انفارچونیٹلی میں نے پشتو پہ جو ہے بالکل زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کیا. بالکل. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغانی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ ایک اسکول سسٹم ہے ان کا اپنا، جس میں دری فارسی میں پڑھایا جاتا ہے. تو کیا وہاں سے آپ نے اسکولنگ کی ہے کہ نہیں؟ پاکستانی اسکولوں سے آپ نے پڑھا؟ نہیں، میں نے پاکستانی اسکول سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، جو انگلش لینگویج، بالکل انگلش میڈیم جو. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گی آپ کے اس وقت چونکہ آپ کی عمر بہت کم ہے، آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی ٹریننگ نہیں لی، اور آپ اپنی طرف سے آپ اس کو کر رہی ہیں. کس طرح کے موضوع آپ کے پینٹنگ کا حصہ ہوتے ہیں؟ کیا موضوع رکھتے ہیں، یا آپ یا مائنڈ میں بس جو آج آپ بنا لیتی ہیں؟ میرے جو مطلب پینٹنگ وغیرہ جب میں کرتی ہوں تو میرے ایموشن کے ساتھ بہت زیادہ سے گہرا تعلق ہے. اگر تھوڑا سا بھی لائک اف آئی میکنگ گڈ پینٹنگ، لائک اس میں ہیپینیس وغیرہ شو ہو رہی ہے، اگر میں مطلب اف آئی گیٹ سیڈ یا تھوڑی سی غمگین یا ڈپریس ہو جاؤں، تو میں وہ پینٹنگ آگے کنٹینیو نہیں کرتی، بیکاز میرا جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے میرے ایموشنس کا. تو آئی تھنک آرٹ کا میرے ایموشنس کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ایک تعلق ہے. اور اس کے بعد میں نے پہلے جو ہے مختلف 2 تھیمس کے اوپر جو ہے میں نے بہت کام کیے.
وہ وومن امپاورمنٹ اور چلڈرن کے اوپر. اچھا. لیکن ابھی جو ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتی ہوں, مطلب اور ٹاپک جس طرح ابھی وار چل رہا ہے یا پیس ہے, سوشل پرابلمس وغیرہ ہے, تو میں کلائمیٹ ہے, ایجوکیشن. جی بالکل, ایجوکیشن اور کلائمیٹ اور جو پولیوشن ہے آج کل, تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے اوپر بھی جتنے بھی آئیڈیاز ہے میرے, تو میں ان کو کینوس کے ذریعے جو ہے شو کروں لوگوں کو. ٹھیک ہے, لیکن اسپیسیفک کون سا آپ تھیم رکھتی ہیں, یا بس یا آپ نے کہا کہ موڈ پہ بھی ڈیپینڈ ہے کہ جب آپ سیڈ ہوتی ہیں تو آپ کے پینٹنگ میں وہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ خوش ہوتی ہیں اس میں اسمائلی فیسز نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مطلب بس اٹھ کے پینٹنگ کرنے یا آرٹ پیس بنانے لگ جائیں, یا اس کے لیے کوئی ہوم ورک کرنا پڑتا ہے؟ چونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام ہے, لیکن آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ ایک جنون ہوتا ہے, کبھی میں بیٹھی ہوتی ہوں یا کبھی کبھار میں شاید کھانا بھی نہیں کھاتی, یا صبح سب سے زیادہ جلدی اٹھ کے میں جا کے اپنے آرٹ کے اوپر بیٹھ جاتی ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ وائی, میں کہتی ہوں کہ آئی تھنک بیکاز آئی ایم بورن ایز این آرٹسٹ, مے بی دیٹس دا ریزن. یہ پیشن مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے, یا وہ مطلب پیدائشی ہے نا. بالکل. اور اس کے بعد مطلب کبھی کبھار میں جا کے کرافٹ کرتی ہوں, کبھی پینٹ کرتی ہوں یا کبھی اسکیچنگ کرتی ہوں. لیکن میں نے نوٹس کیا کہ زیادہ تر مجھے کلر سے بہت محبت ہے اور کلچر سے, تو بیکاز کلچر میں کلر وغیرہ ہے تو مجھے کلر سے بہت پیار ہے, تو میں پینٹنگ وغیرہ زیادہ کلرفل وغیرہ کرتی ہوں. کرافٹنگ میں اور پینٹنگ میں, اسکیچنگ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پینٹنگ میں جو ہے آپ ایک تھیم کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. اس میں پینٹنگ میں آپ کے پاس ایکلیرک آتے ہیں, آئل آتا ہے, واٹر آتا ہے, اس پہ کام کر سکتے ہیں. اسکیچ پھر خشک میڈیم ہے جس میں ہم پینسل, گرافائٹ یا چارکول وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسکیچنگ وغیرہ ہی کرتے ہیں, اور پینٹنگ اس سے زیادہ مشکل ہے. اور کرافٹ وغیرہ میں جو ہے آپ مختلف جس طرح کلوتھنگ ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں, مینڈالا آرٹ کر سکتے ہیں, یا جتنے بھی اور اس طرح کرافٹ, کینڈل میکنگ یا شیشے کے اوپر کام وغیرہ, اور یہ سب کچھ. اچھا, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آرٹ اینڈ کرافٹ والی چیزیں ہیں یہ ایمبیسیز میں یا جو خانہ فرہنگ ہوتے ہیں مختلف شہروں میں, وہاں پہ اس کی ٹریننگ بھی یا کلاسز بھی ہوتی ہیں, تو وہاں پر کبھی آپ گئی ہیں, وہاں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا آپ کو؟ آئی تھنک جتنے بھی ایگزیبیشن ہوئے تو میں وہاں پہ گئی اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا, بیکاز وہاں پہ جو نمائش ہوتی ہیں تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ایرانی ثقافت کے جتنے بھی آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, اٹس ریئلی بیوٹیفل اینڈ ایڈمائرنگ, اور مجھے اس سے زیادہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کیونکہ میں اس کو بہت قریب سے دیکھ اور پھر اسٹڈی بھی کر سکتی ہوں. اور آئی تھنک زیادہ تر مجھے ایرانی آرٹ نے بھی بہت انسپائر کیا ہے امریکن آرٹ کے بعد. تو آئی تھنک کرافٹ جو ہے ایرانی آرٹ سے انسپائریشن مجھے بہت ملتی ہے, اور پینٹنگ جو ہے مجھے امریکن سے. پاکستانی جو اسپیشلی یہاں کا جو مغل آرٹ ہے اسپیشلی, اس سے کتنا آپ انسپائر ہیں؟ چونکہ ہمارے جو سب سے خوبصورت یا جس کو ہم کہیں گے کلرفل آرٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مغل آرٹ ہی ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, مختلف بلڈنگز میں ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں پرانے جو بلڈنگز ہیں اس میں آپ دیکھیں کلر کمبینیشنز ہیں, وہ تو وہ مغل آرٹ جو ہے اس کو آپ کہیں پر یوٹیلائز کرتی ہیں پھر اس کو؟ وین آئی ہیڈ اے بک تو میں نے اس کے بارے میں دیکھا تھا, اور آئی ریئلی لو اٹ کہ مطلب اس ٹائم جب آئی تھنک موبائل وغیرہ کا استعمال بھی نہیں تھا, تو انہوں نے کیسے اپنے امیجنیشن اور انہیں اسٹوریز کو سامنے رکھ کر اور کلر کے ساتھ اتنے پیارے اچھے اور مطلب خوبصورت انداز پہ جو ہے انہوں نے پینٹنگس بنائی. تو آئی تھنک اٹس ریئلی ایڈمائرنگ, اور میں نے جب ان کو اسٹڈی کیا تو میں نے پتہ چلا کہ ڈزنٹ میٹر کہ پینٹنگ ہمیشہ مطلب ایک جیسی ہو, ہر آرٹسٹ کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. اور شاید باہر ملکوں میں جو ہے آپ کے ہر اسٹائل جو آپ کرتے ہیں تو ان کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ریئلزم پہ یہ ہونا چاہیے یا وہ آرٹسٹک ہونا چاہیے. تو اگر کسی کا جو ہے اپنا آرٹ کرنے کا طریقہ ہے تو وہ اسی کو جاری رکھے, بیکاز آرٹ ہمیشہ لیٹ ہی ریکگنائز ہوتا ہے, لیکن قدر کرنے والے بھی بہت کم ہیں. لیکن اگر جو وہ کم بھی ہے نا تو وہ بہت زیادہ آرٹ کو اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت میں ہم اس پہ ایک اور ٹاپک ہے جس پہ مجھے ہے کہ میں اس پہ بات کروں آپ سے, لیکن دیکھنے والوں کے لیے اس وقت میں بتاتی چلوں کہ آج جو ہمارا پروگرام ہے عکس پختونخوا, اس میں ہماری گیسٹ ہے اس وقت میں جو آرٹسٹ ہیں اور افغانستان سے ان کا تعلق ہے, لیکن
آج ہم ان سے اردو میں اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ کہتی ہے کہ میں اردو میں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے اور میرا زیادہ سیکھنے کا جو مجھے شوق تھا وہ صرف اردو ہی سیکھی ہے اور انگلش پہ بات ہوئی لیکن اردو اس کو آتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے جو افغان بہن بھائی ہیں اس وقت اور جو یوتھ ہے اسپیشلی وہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کی زبان کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اپنی زبان تو آپ کو آتی ہوگی, افغانی جو پشتو ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کو آتی ہے, لیکن یہ چاہ رہی تھی کہ اردو میں بات کریں تاکہ یہ ایک لوگوں کے لیے بھی پازیٹیو میسج ہے کہ ان کا تعلق افغانستان سے لیکن انہوں نے پاکستانی زبان بھی سیکھی اور نہ صرف اس لیے کہ کمیونیکیشن میں ان کو آسانی ہو بلکہ ایک شوق تھا کہ ایک ایکسٹرا زبان بھی سیکھنی چاہیے جو صرف افغانستانی پاکستان میں یہ پلی بڑی ہیں, یہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی ہے تو دنیا کو بھی بتا سکے کہ اس کا تعلق اس ملک سے بھی ہے اور اس زمین کے لیے بھی یہ بہت کچھ کر رہی ہیں. اچھا اسپک میں ایک کویشچن ہے جو کافی ٹائم سے میرے دماغ میں ہے, ٹرک آرٹ جو ہمارے کلچر کا ثقافت کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کے پی کا اسپیشلی, چونکہ جب بھی ٹرک آرٹ کا نام آتا ہے تو کے پی مائنڈ میں آ جاتا ہے. بالکل, ٹرک آرٹ آپ کے آرٹ پیسز میں کہیں پر ہوتا ہے یا آپ نے کبھی اس پہ کام کیا ہے؟ اگر آپ یقین کریں کہ ابھی مجھے موقع دیا جائے کہ ٹرک کے اوپر آپ پینٹ کریں تو میں مطلب تھوڑا سی بھی نہیں سوچوں گی. اچھا, اور آئی ول ڈو دیٹ. اور ٹرک آرٹ جو ہے آئی تھنک ہمارے سیکنڈ ایئر میں اس کے اوپر باقاعدہ ایک چیپٹر بھی لکھا تھا بیکاز ٹرک آرٹ اتنا زیادہ جو ہے امپورٹنس رکھتا ہے خیبر پختونخوا کے لیے, پاکستان کے لیے, بیکاز آپ دیکھیں تو باہر ملکوں کے لوگ بھی بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں اینڈ بیکاز اٹ ہیو کلرفل آرٹ اور ہر جگہ کی جو ہے وہ ریکگنائزیشن کرتا ہے. تو آئی تھنک اس سے جو اثر ہے میرے مینڈالا آرٹ پہ ہوا ہے کیونکہ مینڈالا میں جو ہے میں نے اسی طرح ڈیزائن وغیرہ اور ساتھ میں کلرفل جو ہے پیٹرنس استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور مینڈالا آرٹ اور ٹرک آرٹ میں کوئی سملیرٹی ہے یا کیا کلر کمبینیشن ایک جیسی ہے؟ کیا کلر کمبینیشن بالکل, ہم تو کلرفل وغیرہ. ٹھیک ہے. اور جب میں نے وال پینٹنگ کی تھی فار دا فرسٹ ٹائم تو میں نے ٹرک آرٹ کو ہی اپنے مائنڈ میں رکھ کے جو ہے کلچر کے اوپر جو ہے میں نے وال پینٹنگ کی تھی. اینڈ آئی واز کہاں پہ کی تھی آپ نے؟ یہ جو ہے ملک شاہ شہید کے سامنے جو ہے. اوکے, ٹھیک ہے, جو اسکول دیواریں ہیں اس پہ جو پینٹنگ ہے, دیٹس گریٹ. اینڈ میں نے لکھا تھا کہ پشاور دا سٹی آف فلاورس, اور اس کے آس پاس جو بارڈرس تھے وہ ٹرک آرٹ کی جو ہے ڈیزائن پیٹرنس وغیرہ میں نے شو کیے تھے. جبکہ میرے ساتھ جو اور آرٹسٹ بھی جو ہمیں جوائن کیا تھا تو انہوں نے زیادہ تر جو ہے گرافٹی آرٹ جو امریکن ہے تو تھوڑا سا ان پہ, بٹ بیکاز آئی لو کلچر آف بوتھ افغانستان اینڈ پاکستان تو میں چاہتی ہوں کچھ زیادہ پروموٹ کروں. اور ان دونوں کنٹریز کا کلچر ہے بھی سیم بھی ہے اور کلرفل بھی ہے, ٹھیک ہے, جو پوری دنیا میں اٹریکٹیو بھی ہے نا. بالکل, ایگزیکٹلی. اچھا, تو مطلب مین کہ آپ نے اسٹڈی آپ نے آرٹ سے ریلیٹڈ ہی کی ہے کہ نہیں, سبجیکٹ الگ ہے, یہ الگ ایک شوق ہے آپ کا؟ نہیں, یہ اسٹڈی جو ہے میری میتھس اور اکنامک میں تھی اور ابھی میں سوشل ورک کر رہی ہوں. بٹ مائی ڈریم واز ٹو گو ٹو NCA جو کہ لاہور میں, لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی جا نہیں سکتا. بٹ اگر NCA کی سہولت یہاں پر ہوتی, مطلب پشاور میں ہوتی, تو آئی تھنک شاید میں نہیں, جتنے اور بھی آرٹسٹوں کو شوق تھا یا میوزیشینس وغیرہ یا جتنے بھی ایکٹرس وغیرہ, تو شاید یہاں پر NCA ہوتا تو وہاں پر وہ لوگ جاتے سیکھتے. بٹ لیکن میں نے پھر بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئی اور میں اب بھی جو ہے کوشش کر رہی ہوں اپنے کام میں. بیکاز ابھی مجھے جب میں پرانے آرٹ دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے کتنے لائک امیزنگ طریقے سے کام کیے اور لوگ سمجھتے کہ شاید میں خود کو اپنے پورا آرٹسٹ مان چکی ہوں. بٹ اب بھی جو ہے میں اسٹرگل کر رہی ہوں, کام کر رہی ہوں, بڑے آرٹسٹوں سے سیکھ رہی ہوں اور میں اتنا کوشش کر رہی ہوں کہ ایک دن میں بھی جو ہے اس مقام تک پہنچوں کہ خود کو ایک آرٹسٹ کا لقب دے سکوں. اور کچھ لوگ ایسے کرتے کہ خود کو آرٹسٹ کا لقب دے ہی دیتے ہیں, بٹ ٹو بی این آرٹسٹ یو ہیو ٹو ورک سو مچ کہ آپ میں وہ آرٹسٹ کی کیپیبلٹیز بھی ہو اور ساتھ میں وہی پرسنالٹی بھی. ٹھیک ہے, سو میں اس وقت کالر ہے, ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
بخنه سره تاسو आवाज ناراضي که تاسو موږ ته دوباره کال وکړئ نو ډېر بخي پروګرام د اکثر پښتونخوا نن موږ سره ګیسټ دا سپوږمۍ د چا تعلق چې د افغانستان نه دی او یو ډېر ښه آرټیست آرټ اینڈ کرافټ باندې د دې ایکسپرټیز دی کیلیګرافي او د مختلف قسمه د آرټ په ذریعہ د دې صوبې د دې ملک او د پاکستان افغانستان کلچر دنیا ته ښایي چې د دواړو ملکونو کې څومره سیملیرټیز دي او د دې آرټ اینڈ کرافټ په ذریعہ پاکستان او افغانستان سونه مخکې تللی شي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زما په خیال لاین کې څه ډسټربنس دی, زما په خیال आवाज نه راځي تاسو چې څوک کوم دی موږ سره دوباره موږ ته کال کولی شي او راتلی شي. زموږ ټلیفون شمیره ده 5254 143 او 091 پېښور ایریا کوډ دی. تاسو موږ سره په دې کې شامل دي شي. نن زموږ ګیسټ چې کوم د سپوږمۍ آرټیست د دې نه هم څه سوالي تاسو کولی شي, د پروګرام لري څه سوالي او هم تاسو کولی شي چې موږ سره شریک کړئ. پروگرام مخ پر وړاندې بوزو گیس سره به خبرې کوو. سپوږمۍ تھوڑا سا آپ نے اس پہ تو بات کی کہ آپ NCA کے تھرو جانا چاہتی ہیں یا اس طرح چیلنجز کیا ہوتے ہیں ایک فریش آرٹسٹ کے لیے, اور آپ تو بہت ینگ ہیں, کافی ینگ ہیں آپ کو تو ابھی بہت آگے جانا ہے. کیا چیلنجز ہوتی ہیں جو آپ اس کو اس فیلڈ میں آتی ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں کچھ نہیں ہے, نہ کرو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو. ایسا آپ کی زندگی میں بھی, آپ کی لائف میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے؟ اگر کہیں تو یہ تو بہت لمبی ایک کہانی ہے, لیکن اگر شارٹ کہیں تو اب بھی مجھے اس طرح چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم ایک ڈاکٹر یا انجینئر کیوں نہیں بنی ہو, لائک وائی ایک لائر کیوں نہیں بنی ہو, مطلب تمہیں کیا کرنا ہے یہ سب کچھ کر کے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو پروو دیم رانگ. اور شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اتنا جو ہے ڈپریس ہو جاتی ہے, اندر پریشر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی اسی شوق کو جو ہے آدھا چھوڑ دیتے ہیں. اور شوق کو آدھا چھوڑنے کی دوسری وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ فائنینشیل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے افورڈ نہیں کر پاتے یا ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں اس میں سچ میں کچھ نہیں ہے, اور ہم اگر پیسے خرچ کرنا بھی چاہیے تو تمہاری ڈاکٹری انجینئرنگ پہ ہی کریں گے. تو شاید اسی وجہ سے. لیکن آپ یقین کریں کہ آئی بلانگ ٹو اے فیملی ہو ایوری ون آر ڈاکٹر انجینئر, یا وہ شاید آرٹسٹ کو مانتے ہی نہ ہو, لیکن میں نے ان کو پروف رانگ کیا اور میں اب اتنی محنت کر رہی ہوں کہ مطلب ان کو اسی بات پہ. میں ایک کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حاجی صابر حسین ولیج تروی کوٹ حسین حسین آباد ڈسٹرکٹ کراچی نور. جی جی سبب الغواړی سر موضوع چی باندې دی؟ موضوع د پروګرام د عکس پښتونخوا موضوع دی د آرټس او د رنگونو په ذریعہ د دې صوبې مثبت اړخ دنیا ته خول. څنګه د آرټس او د رنگونو د لارې د دې صوبې چې کوم عکس دی دنیا ته خول دي. که تاسو پروګرام ته کال کوئ او کلک شان د پروګرام اورئ نه پس کال کوئ نو ډېر بخی ستاسو به هم ټایم بچ کېږي او زموږ چې نور کم اورېدونکي دي هغوی به هم ټایم بچ کېږي. زموږ ټلیفون شمیره 091 5254 143. السلام علیکم جی. السلام علیکم. د ریډیو आवाज کو سلو کوي او پروګرام ته دھیان ورکړئ نو ډېره بخی بخنه سره موږ به ټلیفون کټ کوو په داسې موقع کې ځکه چې ستاسو आवाज موږ ته نه راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. हाँ سپوږمۍ تھوڑا سا آپ کے آرٹ پیسز کی طرف ہم آنا چاہیں گے, لیکن ایک کال لے لیتے ہیں اس کے بعد. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زما په خیال نن ټلیفون لاین مسله کوي او یا ستاسو کال مسله کوي. ډونټ نو چې څه مسله راغلی او کوم ځای کې ده. مونږ به غواړو چې تاسو موږ سره په پروګرام کې شریک شئ, خو خیر په لایف پروګرامز کې او داسې کالز کې کېږي. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه چې زموږ کوم کالز را روان دي, خو غلطیانو هغه دا د وجې دا ده چې تاسو پروګرام د ریډیو د لارې اورئ او موږ د ډایرکټ د ټلیفون د لارې غوږ نه ږدئ, نو د وجې ستاسو فون هم کټ شي او پروګرام کې ډسټربنس هم راشي. خو موږ غواړو چې تاسو موږ شامل کړو په پروګرام کې. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
ہاں دا کالرز طرف ان رسپانس آئی ڈونٹ نو سگنلز ایشو دا ٹیکنیکل ایشوز. خیر دارازی اسپوک میں چیلنجز پہ ہم بات کر رہے تھے, تو مطلب بہت سے آپ لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا کہ آپ یہ نہ کریں, اب یہ کوئی فیلڈ نہیں ہے, کوئی اچھے سے فیلڈ میں چلے جائیں, لیکن آپ نے پروف کیا ان کو کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور شاید میں جس طرح آپ نے کہا کہ فریش آرٹسٹوں کو کیا ہوتا ہے, بالکل, تو انکریجمنٹ ملتی انکریجمنٹ آئی گیس بہت کم, جی بہت کم, آلموسٹ فیمیل کو تو بہت کم ویسے بھی ملتی ہے نا ڈفرینٹ آئی مین ایسا ہے کہ مطلب جو قدر کرنے والے وہ آپ کو دیتے بھی ہے, اور کچھ ایسے مطلب آپ کو کرتے ہیں کیونکہ بعد میں پھر کوئی مطلب بھی ہوتا ہے, لائک اوکے پلیز کین یو میک می اے فری اسکیچ اور فری پینٹنگ. یہ پرابلم بہت ہم فیس کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مطلب پہلے تھوڑا سا انکریج کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ کین یو میک می اے فری اسکیچ اور فری پینٹنگ. تو یہ بات میں بتانا چاہوں گی کہ آئی تھنک جو مٹیریلس ہیں تو وہ باہر ملک سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اینڈ دے آر پریٹی ایکسپینسو. اور آپ یقین کریں کہ جو آئی تھنک میں ارن کرتی ہوں اپنی پینٹنگ کے ذریعے, تو وہی دوبارہ انہیں آرٹ مٹیریلس پہ خرچ ہوتا ہے, تو آئی تھنک کوئی بینیفٹ مجھے نہیں ہوتا. اور انفارچونیٹلی جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ یہ کہ ہر پیرنٹ سپورٹیو نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. جی بالکل, اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری کے حالات بھی اتنے نہیں ہیں کہ وہ مطلب جس طرح میں بتایا یہ چیزیں بھی افورڈ کر پائے. بٹ الحمد للہ میرے پیرنٹس اب بھی مجھے کرتے, کیونکہ وہ اس بات کی ڈرتے کہ کئی جو میرا یہ ہنر ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. اچھا, اور چیلنجز جو پہلے آرٹسٹ کو یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار آرٹسٹ چاہتا ہے کہ وہ تھوڑا ڈفرینٹ کام کرے, لیکن سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, کہتی ہے کہ نہیں یہ کیا چیز ہے. جس طرح ایبسٹریکٹ آرٹ پہ کوئی کام کرتا ہے یا تو وہ اس وجہ سے جو ہے بہت انڈر پریشر جا کے جو ہے کر لیتا ہے. اگر میں نے ایک دفعہ ہٹلر کے بارے میں پڑھا تھا, اور ہٹلر بھی جو ہے آرکیٹیکٹ وغیرہ پہ اس پہ, اور جب اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس نے مطلب انڈر پریشر اور غصے میں آ کر جو ہے اس سے جو ہے ایک ایسے انسان بن گئے تھے جو شاید وہ خود نہیں چاہتا تھا. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کی پرسنالٹی کو یا جو چیز اس پہ وہ اچھا ہے اس کو ہم ختم کر ڈالیں تو اس سے شاید وہ انسان بنتا ہے کہ وہ معاشرہ بھی نہ چاہتا ہو. تو میں بھی دیٹس دا ریزن. بٹ میں نے جو ہے تھوڑا سا ان چیزوں کو کنٹرول کیا اور بہت ڈفرینٹ چیلنجز میں نے فیس کیے. کبھی کبھار تو میرے پیرنٹس کو بھی مطلب کہتے تھے کہ کیا پتہ سچ میں اس میں کوئی تمہاری فیوچر نہ ہو, یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. بٹ آئی واز لائک نہیں, بیکاز یہ پہلے تو اللہ کی طرف سے میں یہ ایک تحفہ ہے اور میں اس کو ضائع کرنا نہیں چاہتی, اور میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ کیا پتہ ایک دن میں سچ میں ان دونوں ملکوں کا نام آگے لے کر جاؤں. بالکل ایسا ہی ہے, اور آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اس وقت میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں, اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ کے جو آرٹ پیسز ہیں ہم اس کو جو ہمارے دیکھنے والے ان کو دکھا سکیں. اس صوبے یا دونوں ملک کی ثقافت کے بارے میں پوری دنیا کو آپ کیا بتاتی ہیں, میسج کیا ہوتا ہے اس میں اکثر, اور کون سے رنگ آپ استعمال کرتی ہیں؟ دا کلرز کہ میں استعمال کرتی ہوں تو ان میں آل کلر جاتے ہیں, بیکاز بہت ملک کی ثقافت میں یہی کامن بات ہے کہ دیر کلرفل اینڈ پیٹرنس, ڈیزائن, ٹیکسچرس وغیرہ ان دونوں کے کلچر میں لائک کلوتھس وغیرہ میں یا ہر چیز میں جو ہے دکھائی دیتا ہے, حروف وغیرہ میں. اور میری پینٹنگس میں جو ہے انہیں کو میں اڈاپٹ کر کے جو ہے پینٹ کرتی ہوں. اور ساتھ میں جو ہے کلچر یہی ہے کہ ہم زیادہ تر اپنے کلچر کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اور وہ جو ہے اور کوئی میسج ہوتا ہے آپ کی پینٹنگ میں؟ جس طرح جو ہے کبھی کبھار فیمیلس کو میں زیادہ تر جو ہے پینٹ کرتی ہوں, ان میں جو ہے لائک کلچر ڈریسز وغیرہ شو کرتی ہوں, ان کے رائٹس پہ. جی, اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو وومن رائٹس ہے یا وومن امپاورمنٹ ہے, کیونکہ ہمارے اسلام جو ہے فیمیلس کو بہت اہمیت دیتا ہے, ان کی رائٹس وغیرہ کو. تو ان کو مطابق رکھ کے جو ہے میں اپنی پینٹنگس کو پینٹ کرتی ہوں, اور اس کے ساتھ جو ہے چلڈرنس کے اوپر جو ہے میں کرتی ہوں, بیکاز ریسنٹلی
ایک فاؤنڈیشن جو دوسری فاؤنڈیشن ویلفیئر کے نام سے ہے, تو ان کے ساتھ جو ہے میں نے کولیبریشن بھی کی تھی, اور بیکاز وہ ایجوکیشن کے اوپر کام کرتے ہیں تو آئی واز تھنکنگ کہ میں اسی طرح جو ہے ایجوکیشن کے اوپر بناؤں, بیکاز ایوری چائلڈ ڈیزرو ایجوکیشن, اور ایسے بچوں میں ٹیلنٹ ہوتا بھی ہے, بٹ بیکاز یہ ایجوکیٹ نہیں ہوتے تو یہ اپنے ٹیلنٹ کو بھی نہیں پہچان پاتے. تو اس طرح میں ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر جو ہے پینٹ کرتی ہوں, اور جو لوگ سمجھنے والے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کے اس موضوع کو سمجھ بھی جاتے ہیں. اور میرے ریسنٹ ورکوں میں 3 میری جو بہت ریسنٹ ورکس تھیں, تو وہ ایک پاورٹی کے اوپر تھی, اور ایک وومن امپاورمنٹ کے اوپر, اور ایک جو ہے چائلڈ میرج کے بارے میں تھی. بیکاز یہ 3 بہت ٹرینڈنگ تھی تو میں نے کہا کہ ان کے اوپر کام کروں. کتنے ایوارڈز جیتے ہیں, کوئی ایوارڈز یا کسی مقابلے میں حصہ لیا ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر؟ پاکستان کے باہر تو ابھی موقع نہیں ملا, بٹ پاکستان کے اندر جو ہے آئی تھنک بہت فیلئر کے بعد جو ہے میں نے ایوارڈ جو ہے اپنے نام کیے, مطلب بہت ہارڈ ورک کے بعد, اور کچھ ایگزیبیشنس میں اور کچھ کمپٹیشن مختلف, جس طرح وومن ڈے کے اوپر یا چلڈرن ڈے کے اوپر یا کلائمیٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہوتی ہے نا. جی. اچھا. اور ان کے اوپر جو تھی تو ان میں نے پارٹیسپیشن کی, اور اس طرح جو ہے میں نے مختلف سرٹیفکیٹس وغیرہ اور انعامات حاصل کیے. اچھا, ماشاء اللہ. اور ہم چاہیں گے کہ آپ ایسے ہی انعامات حاصل کریں, لیکن جس طرح آپ کو چیلنجز تھے, تھوڑا سا یہ بتا دیں, کیا آپ اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں, کسی کو سکھا رہی ہیں, کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولنے کا ارادہ ہے, کیا ہے فیوچر پلان آپ کے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی میں ابھی خود بھی تھوڑا سا اپنے پینٹنگ کے اوپر کام کر رہی ہوں, اور تھوڑا سا اسٹڈی وغیرہ ہے, تو بیکاز میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اور آرٹ کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ کسی کو بھی لائک کچھ سکھانا چاہیں. تو انشاءاللہ ان فیوچر آئی تھنک آفٹر گریجویشن آئی تھنک آئی ول ہیو مائی اون گیلری, اور گیلری کے اندر ورک شاپ بھی, جس میں اگر زیادہ تر میں فیمیلس کو ہی جو ہے. کسی نے رابطہ کیا ہے کہ آپ مجھے بھی سکھا دیں یا میرے بچوں کو سکھا دیں؟ بہت لوگوں نے کہا ہے, بٹ میں نے ان کو یہی کہا کہ پاکستانی افغانی افغانی بہت کم اور پاکستانیوں میں بہت زیادہ, تو میں نے ان کو یہی کہا کہ شاید میں ٹائم گیو نہ کر پاؤں, بٹ مے بی آفٹر گریجویشن وین آئی ہیو مائی اون گیلری اینڈ اے پلیس, دین انشاءاللہ آف کورس وائی ناٹ. اچھا, اور NCA جانے کا پلان ہے آپ کا؟ نہیں, اگر ملا تو واو, آئی مین اٹ ول بی اے ڈریم کم ٹرو. اوکے, اگر آپ کو NCA جانے کا موقع ملا, انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چانس ملے, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چانس ملے. آپ کے جو آرٹ پیسز ہیں سپوک میں, تھوڑا سا ہم دیکھنا چاہیں گے کہ آپ نے اس کو کس تھیم کے اندر رکھا ہے, اور اس میں آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں پلیز. جس طرح میں نے مینڈالا آرٹ کا جو ہے ذکر کیا, تو مینڈالا آرٹ اسی کو ہی کہتے ہیں, جس میں تھوڑا سا اس میں ٹرک آرٹ وغیرہ بھی جو ہے, تھوڑا سا پیٹرنس وغیرہ جو ہے, یا کلچرل پیٹرنس وغیرہ جو ہے اس میں ایرانی, اس کا بھی لک بھی آ رہا ہے نا, تھوڑا سا ٹچ ہے. اور اس میں جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی بہت زیادہ جو ہے بنائے, بٹ اندر پیس, اور میں ہر پیس میں جو ہے مختلف جو ہے کلر وغیرہ کو جو ہے مکس اپ کر کے یا ڈیزائن وغیرہ کو جو ہے ساتھ کر کے جو ہے بناتی ہوں. اور اس میں صرف پینٹ وغیرہ کا استعمال نہیں کرتی, بلکہ اس کے ساتھ جو ہے لائک موتیاں وغیرہ یا شیشے وغیرہ کا بھی جو ہے میں استعمال کرتی ہوں, ہمارے آرٹ ورک میں یوز ہوتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آئی تھنک میں خالی اس پہ کام نہیں کرتی, اور زیادہ تر میرا شوق جو تھا وہ اینیمل پورٹریٹ یا اینیمل پینٹنگ وغیرہ میں تھا. بہت خوبصورت. اینڈ اس میں آئی گیس یہ میرے سب سے جو ہے موسٹ ہارڈ ورک کام ہے. اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک پینٹنگ کو بنانے میں؟ آئی تھنک 2 ویکس تو لگے تھے اس پہ کام کرنے پہ, اور وہ بھی مطلب لگاتار کام کرنا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اینڈ انفارچونیٹلی جو میں نے چائلڈ میرج اور وومن کے اوپر بنایا تھا, تو اس میں بیکاز اٹ واز ہیوی آئی کوڈنٹ برنگ اٹ, بٹ یہ جو میں نے فیمیل کے اوپر کام کیا, اور جس میں نے بتایا کہ میں کلچر کو اس پہ انکلوڈ کرتی ہوں, تو وہ یہ پینٹنگ ہے اور یہ ایگزامپل ہے. بیکاز اس میں جو ہے میں نے اس پہ اٹ ہیو ویری ڈیپ میننگ, بٹ یہی جو میں نے اس کے پیچھے تھیم کیا ہے؟ تھیم جو ہے اگر ہم دیکھیں تو شیف گول
golden color on her Okay. back, shalkar, and it shows the innocence and beauty of a woman. Okay. And American painting میں جو ہے یہ جب پینٹ کیا جاتا تھا تو یہی شو کرتا تھا that women are innocent and the most beautiful creatures. Okay. Yes. Okay. And the last one جو ہے Sufism پہ میں نے کام Sufism. کیا جو پاکستان کا سب سے رچ سبجیکٹ ہے. یس. اینڈ اس کے بعد میں نے اس میں پیچھے جو ہے ایرانی آرٹ یا مینڈالا آرٹ کو ایرانی آرٹسٹ میں آلموسٹ جسٹ آفٹر جب میں نے کہا کہ میں ایگزیبیشن میں گئی تھی تو میں نے جب وہ پیٹرنس وغیرہ دیکھے تو اٹ واز لائک پٹ اپ ان مائی مائنڈ. تو میں نے اس کو اس کے پیچھے جو ہے پینٹ کیا, جبکہ میرا جو ہے آئیڈیا نہیں تھا, لیکن میں نے پھر بھی اس کے اوپر کیا. صوفیزم میں ایران اور ہمارا جو مغل آرٹ ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. ریئلی مچ. اور دیٹس the reason I've painted this. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سپگمے, بہت خوبصورت آپ کی کوشش ہے اور امید ہے کہ آپ کی کوشش پوری دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ آپ کیسے اپنے رنگز اور کینوس پہ اتار کے دنیا کو دکھاتی ہیں. چھوٹا سا میسج, کیا پینٹنگ کے تھرو ہم کون سے دنیا کو کون سا میسج دے سکتے ہیں ایک رنگوں کی زبان میں؟ آئی تھنک آفٹر ورڈس آرٹ جو ہے ایک موسٹ پاورفل لینگویج ہے جس کو ہم ڈفرینٹ جو ہے اس پہ ٹاپکس جو ہے یا میننگ جو ہے اس پہ شو کر سکتے ہیں. اور آف کورس اس کا بہت ایک ڈائریکٹ امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے اگر آرٹ کو اسی ایموشن کے ساتھ اور اسی تھاٹ کے ساتھ اگر پینٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک چھوٹا میسج کہ پہلے تو لوگ فری اسکیچ یا پینٹنگ کی ڈیمانڈ نہ کرے, بیکاز جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ایک آرٹسٹ کے ساتھ زیادتی ہے. بالکل. اور جتنے بھی پیرنٹس ہیں اگر ان کو ان کے کڈ کو جو ہے پینٹنگ کے ساتھ, شاعری کے ساتھ, رائٹنگ کے ساتھ یا ایکٹنگ وغیرہ کے ساتھ شوق ہے تو ان کو سپورٹ کرے, بیکاز آئی تھنک وہ گفٹڈ ہے ٹیلنٹ ان کے اندر. اور آئی ہوپ کہ اس طرح جو ہے آئی وش ون ڈے آئی بیکم اے انٹرنیشنل آرٹسٹ ون ڈے اور دونوں ملکوں کا نام روشن کر پاؤں. اور بہت شکریہ بیکاز آپ نے یہاں پہ مجھے بلایا. آئی گیس بیکاز اٹس این ہانر فار می کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا اور آرٹ کو. یو آر آلویز ویلکم. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ جیسے ٹیلنٹ کو دنیا کو ہم دکھا سکے اور دکھا سکے یوتھ جو ہے اس صوبے کا اور پاکستان کا نام روشن کیسے کرے. گران اوریدن کو داو دنن پروگرام اکس پختونخوا نن منسرا فیمل آرٹسٹ و اید خپل اکس سونو د ذریعے د دې صوبے اکس او د پاکستان افغانستان په شریکه د دې ثقافت او کلچر او د امن پیغام د خپل رنگونو د لارې دنیا ته خی چې د دوړو ملکونو په دې خبره باندې څومره رنگونه دي او څومره امن دی. بل پروګرام کې د بل ملمه سره د یو بل نوې موضوع سره بیا راځو. تر یې پورې غواړو اجازت. د الله پامان.